عن ابی ہریرہ و ابی سعید قال، حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ، کوئی بھی قوم اللہ کے ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی ہے، الا حفتهم الملائکہ، مگر ملائکہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور اس قوم پر اللہ کی جانب سے سکینہ اترتا ہے، اطمینان و سکون، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، جو اس کے پاس فرشتے ہیں۔ اب اس حدیث کی تشریح سماعت کریں۔ ترجمہ تو آپ سن ہی لیے، ایک مرتبہ پھر سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ تو یہاں پہ دیا گیا ہے 1 نمبر، یہاں مراد ہے کہ بیٹھنے سے مراد کھڑے ہونے کے مقابل میں ہیں، لہٰذا اس جملے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ذکر اللہ بیٹھ کر کرنا افضل ہے، یعنی اللہ کا ذکر کریں تو بیٹھ کر کریں، اس میں سکون زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر اللہ جماعت میں کرنا افضل ہے، جیسے کہ یہاں پہ کہیں قوم کا لفظ ہے، کوئی ایک آدمی نہیں، کوئی بھی قوم جو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، مگر ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ تو ایک تو ذکر بیٹھ کر کرنا چاہیے، اطمینان و سکون ہے، دوسری یہ ہے کہ جماعت میں کریں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ایک دن متعین کر لیں کہ بھائی ہمیں اس وقت سارے گھر کے جتنے افراد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، ان سب کو بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر کر لیا کریں، اللہ اللہ ہی کریں، درود شریف کی محفل کر لیا کریں، فاتحہ خوانی کر لیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، تو اللہ کے ذکر کیا کریں، گھر کے افراد بیٹھ کر کے گھر ہی میں اس طرح کریں، محفلیں سجایا کریں۔ فائدے کیا ہے؟ الا حفتہم الملائکہ، مگر یہ کہ ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ گھیر لیتے ہیں، کرامن کاتبین تو ہر کسی کے ساتھ ہے، تو ملائکہ تو ہمیشہ رہتے ہیں، تو مراد کر رہے ہیں کہ ملائکہ گھیرنے کے سے مراد یہاں فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، ذکر الہی کے طبقے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یعنی خاص وہ فرشتے ہیں جو ذکر الہی کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیا کرتے ہیں، وہ مخصوص فرشتے ہیں۔ اور آگے وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت سے خاص رحمت الہی ہیں جو ذاکرین کے لیے مخصوص ہے، جو اللہ کا ذکر کرتی ہے جو قوم، اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور آگے ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکینہ اترتا ہے۔ سکینہ سے مراد ملائکہ ہے، یا خاص جیسا کہ دیا ہوا ہے کہ دل کا نور یا دلی چین و سکون ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے سے خاص سکون ملتا ہے، قرآن پاک میں ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان ذاکرین کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فی من عندہ، جو اس کے پاس ہے، یعنی خاص وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہتے ہیں،
ان فرشتوں کے درمیان اللہ رب العزت تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ اگر تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ رب العزت کو، اللہ یاد فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے تنہائی میں اکیلا یاد فرماتا ہے، اور اگر بندہ جماعت کے درمیان اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ رب العزت کی یادیں کرتا ہے، اوراد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں، مشترکہ طور پر اللہ رب العزت سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو محفل میں اللہ رب العزت کا تذکرہ کرنا، اللہ رب العزت بھی فرشتوں کے درمیان ایسے بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے ہمیں ذاکرین میں سے بنائے، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔